بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ایک چیز کا کریڈٹ تو ضرور جاتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں ان سب کو کم از کم اکٹھا بٹھا دیا انہوں نے. اب شاہد صاحب ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں آن ریکارڈ کہ جناب برین سٹارمنگ سیشنز ہو رہے ہیں, یہاں پہ ہم آہنگی کی ایک فضا قائم کی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ بائی دیٹ. ویسے اس تو کم بڑا آگے جا چکا ہے اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے فائنل ڈیسیژنز ہو رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, شاہد صاحب میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی گل نہیں, لیکن پھر بھی میں نہیں مانتا اس چیز کو. میرے خیال میں بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہونے کے بالکل اینڈ پہ ہیں. یا سمجھو کہ ڈیسائیڈ ہونا لیا نہیں مانیں گے بات میری, کبھی نہیں مانیں گے شاہد صاحب یہ بات میری, لیکن پھر بھی میرے خیال میں کافی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہونے والی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو الائنس ہے, جو گرینڈ الائنس ہے, اس کو لیڈ کون کرے گا. اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک پی ٹی آئی والے یا فار دیٹ میٹر عمران خان صاحب جب تک اس چیز کو نوڈ نہ دے چکے ہوتے تو اس کا ایک ابھی تک اس پہ سوالیہ نشان ہی رہے گا. لیکن پھر بھی جو شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں پہ ہیں, لیڈران ہیں, کئی لیڈران ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور پارٹی کے لیڈران ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ اس چیز پہ متفق ضرور ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جن کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے, جو انہوں نے اپنا پرائم منسٹرشپ کا ٹینیور گزارا بہت اچھے طریقے احسن طریقے سے گزارا. اور سو مچ سو کہ وین ایور آئی انٹریکٹ ود پیپل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل ہو ہیڈ بین ان دا کوریڈورز آف پاور, وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کین ٹرن اراؤنڈ تھنگس. اب یہ کب ہوگا سارے فیصلے جن کے سوالات میں ان کے سامنے رکھوں گا شاہد خاقان عباسی صاحب کے سامنے, وہ کب ہوں گے؟ عید کے بعد ہوں گے, کب ہوں گے عید سے بھی آگے چلے جائیں گے, یا رمضان میں ہی کئی چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی. رمضان میں ذرا تھوڑا سا جو پیس ہوتا ہے پالیٹکس کا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے, تھوڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں, روزے رکھتے ہیں لوگ اور اتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. لیکن دین اگین ہم نے کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا ہے کہ افطاری کے بعد تراویح کے بعد بھی لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے آئے ہیں اور اس کے زیادہ اچھے ثمرات نکلتے ہیں. لیکن اینی ویز آئی پٹ دا کویسچنز ٹو شاہد صاحب, ان کو ٹاس کروں گا کویسچنز, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جناب شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. جی تسی گل تے میری مننی کوئی نہیں, تسی یہ تو نہیں کہنا جناب کہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. تاڑی تعریفاں دے پل تو میں بند دیتے نے, ٹھیک ہے, تسی کم از کم سارے لوگوں کو اکٹھے تے بٹھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور برین سٹارمنگ کی آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے آ رہے ہیں, جناب برین سٹارمنگ سیشن ہو رہے ہیں, آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دو ٹپیکل سینٹینسز جو ہیں اکثر اوقات آپ یوز کرتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں گل اگے ود گئی ہے بہت زیادہ. تسی بالکل کچھ فیصلے کرن والے ہو. دیکھو خوشامد تے ہر بندے دی کمزوری ہوتی. اچھا تسی مطلب کہ اتنی خوشامد ان کیتی ہے تے میں تینوں نہ تے نہیں کر سکتا. اچھا پھر تسی پھر اگے پھر چلو بھی نا جی پھر منو کچھ گل دسو بھی نا اگے. گل تسی کر دیتی ہے. نہیں ویسے میں کوئی خوشامد آمد نہیں کیتی تاڑی, ویسے گل ہے میں آنیسٹلی دس دواں جتنے بھی لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے جو کوریڈورز آف پاور میں رہے ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, مورلی ایتھیکلی آئی ایم باؤنڈ ٹو ناٹ ٹیک دیئر نیمز کیونکہ وہ کانفیڈنس میں انہوں نے بات کی ہے, وہ آپ کی تعریفیں ہی کرتے ہیں. یہ ان کی مہربانی جب آپ پرائم منسٹر رہے تھے, دیکھیں وہ تو گزر گیا نا وقت. ہاں اب آج کی بات کرنی ہے. ہاں تو آج ابتدا ہے, اگر کوئی گرینڈ الائنس کبھی بننا ہے تو نہیں علی اس سے بھی شک ہے. جی نہیں یہ بالکل, کیونکہ جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کے آپس میں بہت سے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو پارلیمان میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب جے یو آئی لے لیں, پی ٹی آئی لے لیں, ٹھیک ہے, ان کے بہت سے تحفظات ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, اختلافات بھی ہیں, فکری سوچ کا بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور اعتماد کی کمی بھی ہے, ٹھیک ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. جی ٹھیک. تو اب اس کو برج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اختلافات ہیں تحفظات وہ دور کیے جائیں, تو اس کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ہم سب کمٹ کریں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی کو. یہ ملک کے آگے لے جانے کا طریقہ ہے, صرف بات نہ کریں. اچھا, کیونکہ پی ٹی آئی 4 سال تقریباً حکومت میں رہی ہے, صوبے میں آج بھی ہے, یہ شاید 12واں سال شروع ہے صوبے کے اندر. ٹھیک ہے, کیا ان کی حکمرانی, ان کا طریقہ سیاست کا
کیا یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے, کیا رول آف لا میں ان کے یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. ان کو اپنے اس رویے کو بدلنا ہوگا. کی کرن کی تسی وہ پہلے دسو. آج تو کمیٹی کر رہے ہیں نا, کم از کم اس بات کا ان کو اظہار کرنا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے جو انہوں نے اس کانفرنس میں کیا ہے کہ بھئی ہم آئین کی ساتھ چلیں گے, ہم تو شاید صاحب کون کہے گا آپ کو, کون لیڈر یا کون ممبر جو ہوگا کسی بھی پارٹی کا وہ کہے گا جی ایسی آئین کے نال نہیں چلتا. سر جو اقتدار میں نہیں ہے وہ تو کہنے کے قابل نہیں ہے نا, انہوں نے تو کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا, جس طرح پامال کی ہیں جمہوری قدریں, پارلیمانی قدریں, اخلاقی قدریں, آئینی قدریں, قانون, یہ سب پامال ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے ان سے بھی بہتر پامال کیا ہر چیز کو. ٹھیک ہے. اور آج کر رہے ہیں متواتر. ٹھیک ہے. آپ ایک کانفرنس دیکھ لیں, اپوزیشن بند کمرے میں کانفرنس کر رہی ہے جہاں ایک وقت میں شاید 30-40 لوگ ہوتے ہیں, اس پر بھی پوری کوشش کی گئی کانفرنس نہ ہو سکے. وہاں ہم جب دوسرے دن پہنچے ہیں تو وہاں ایف سی کھڑی ہوئی تھی جیسے ہم کو دہشت گرد ہیں, ایف سی, رینجر, پولیس. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں یار, کیا سوچ ہے آپ کی؟ ایک کانفرنس کر رہے ہیں آپ اس سے بھی خائف ہیں, اس سے بھی گھبراتے ہیں. یہ آج مسئلہ ہے ملک کا کہ جو حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ, جہاں پہ آپ when you guys are sitting across the table, آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ پہلے تو اس جگہ پہ پہنچنا ہے, ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے کہ جناب آئین کی پاسداری, قانون کی پاسداری اور یہ ساری چیزیں. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کون کہے گا جی اسی قانون دی پاسداری نہیں کر دے, تو کون کہے گا اسی جناب آئین دی پاسداری نہیں کر دے. اس تو اگے چلا گیا نا کام سر. ایک کہو نا, یہ منہ تو کہہ دیو کہ میں کرنا, بس ٹھیک ہے اسی تھوڑی گل تو یقین کر لینے ہیں, اگے چلو. آگے کیا ہے؟ آگے تحفظات دور کرنے. تحفظات جو ہیں کیسے دور کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. زیادہ جو ہیں وہ ان کے تحفظات ہیں. میں نے جو اپنے تحفظات ذکر کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. میں آپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بنیادی طور پہ ایک شخص ہے, اس کی ووٹر, سپورٹر اور ورکر ہیں. ٹھیک ہے. بیچ میں جو لیڈرشپ ہے آپ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو کون سی لیڈرز ہیں یا کون سی پارٹی ہے جو لیڈر جو ہے یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی جو ہے وہ خود فیصلے کر سکتے؟ دیکھیں میں خود سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں رہا ہوں. اچھا. اگر آپ کی بات کرنے جاتے تھے آپ کو ایک مینڈیٹ ملا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ نے اس حد تک بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بیچ میں آپ نیگوشیٹ کر لیں. اچھا. اس بات کا ہمیشہ پاس رکھا گیا. غلطیاں بھی ہوئی ہیں, میں صرف اپنی بات نہیں کرتا, دوسرے لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. وہ تو میاں نواز شریف صاحب تھے نا. میں یہی پیس پارٹی بھی ایسے ہی آپریٹ کرتی ہے. اچھا. سب ایسے آپریٹ کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی اس طرح نہیں ہے. اچھا. پی ٹی آئی میں وہ اگلے ذہن بدل جاتا ہے. میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے. جب ہم حکومت میں تھے 3-4 دفعہ یہ جو آپ کے فیٹف کی بل سے, آپ کے نیب آرڈیننس کی تبدیلی تھی, 1-2 اور مسائل تھے, وہاں پر ہم بیٹھے, ایگریمنٹ ہوا, اور جب ختم ہو گئی سب باتیں طے ہو گئیں, وہ گئے اجازت لینے تو خان صاحب نے کہا جی نہیں میں تو نہیں مانتا ہوں, تو بات ختم ہو گئی. تو پھر وہ ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. شاہد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, چلیں بات سمجھ آ گئی. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ نے اگزامپل دیا میاں محمد نواز شریف صاحب کا, وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ آگے میں جن لوگوں کو ڈپیوٹ کر رہا ہوں, پاور دے رہا ہوں جن کو کہ جا کے اتنے فیصلے کر لیں گے, وہ تو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کو جناب اون بھی کرتے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناؤ اگر یہ اس قسم کی سچویشن جو پی ٹی آئی میں ہے اس کو ڈیل تو کرنا ہے آپ نے. آپ نے ایک سیرا اپنے سر باندھا ہے کہ جناب آپ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر لیا, اب ان کے تحفظات دور کرنے ہیں, یہ کریں. وہ تحفظات کتنے عرصے دور ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے, دیکھیں وقت لگتا ہے چیزوں میں, ان چیزوں میں تیزی نہیں کرنی. کرنی. کل بھی وہاں پر جے یو آئی نے آ کر اب وہ آئے, شامل ہوئے, اپنے تحفظات کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. کیا بھائی ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم جان قانون کی حد تک ہم اتفاق ہے, ہمارا رول آف لا کی حد تک اتفاق ہے, اس سے تو انکاری کوئی نہیں ہو سکتا نا. تحفظات کی نے تو آپس میں کے ہیں تحفظات ہیں, سوچ کا فرق ہے. جو ان کو تحفظات جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے, ان کو ایک دوسرے سے ہیں, ایک ہی بات, ایک دوسرے سے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کو ان سے, جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے. بالکل وہ آپس کے معاملات ہیں, وہ طے کر لیں, ان کو اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ آگے کیا کرنا ہے. تو ہم جو یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے ٹی وی پہ, 26ویں آئینی ترمیم ہو یا اس سے پہلے کی باتیں ہوں یا اس کے بعد کی باتیں ہوں, جو یہاں پہ ملاقاتیں جو ہو رہی تھیں, جو ہم کہتے تھے آئس بریک ہوئی ہے,
پی ٹی آئی والے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور آئس بریک ہو گئی ہے. وہ ایز سچ مطلب ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری بٹوین جے یو آئی اینڈ پی ٹی آئی. نہیں بالکل نہیں نہیں ہے. اس کا کل ذکر کیا وہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے بھی ذکر کیا اور اپنا ویو پوائنٹ دیا. ضرورت نہیں تھی ویو پوائنٹ دینے کی, تو میں نے یہ کہا تم نے یہ کہا. یہ چیزیں میں ان کو بے مقصد سمجھتا ہوں. لیکن مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے, بے شک ان کا بہت بڑا رول ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اس کے مخالف تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا نا. یہ اس قسم کی بہت سی چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں. آپ ذہن کلیئر کر کے اپوزیشن کے معاملے میں جب بیٹھیں تو ذہن بڑا کلیئر ہو. واٹ آر دا چانسز کہ ان کے جو تحفظات ہیں جے یو آئی کے, مولانا صاحب کے اور پی ٹی آئی کے, وہ ختم ہو جائیں؟ دیکھیے ہم تو یہی توقع کر سکتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کی چانسز کتنے ہیں؟ جے یو آئی کا اپنا تحفظات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے, ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب وقت آتا ہے تو انہوں نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے پی ڈی ایم میں, ہمیں قوت ہے پی ڈی ایم میں, اور جب وقت آیا تو وہ جا کے اقتدار میں بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں نہ پوچھا نہ کچھ, اور یہاں پر تو آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے. وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ اسی قسم کے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوبارہ ہاتھ نہ ہو جائے. سر یہ الفاظ میں استعمال نہیں کروں گا, بٹ مطلب یہی ہے جو آپ نے. غلطی وہی ہوگی نا. میں کچھ اور لفظ یوز کرتا, لیکن غلطی کوئی ہوئی نا. لیکن وہ ان تحفظات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, وہ تو پرانی بات ہے. تو آپس میں بیٹھے کریں گے نا. آپس میں بیٹھے ہیں, کمیٹی بنی ہوئی ہے, کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, اور ادھر سے شاہد صاحب دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی کے پاس, پی ٹی آئی کی جو کمیٹی بنتی ہے ان کے پاس اختیارات نہیں. ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہے نا, تو اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے کی کریں گے؟ میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں نا. اب ایک نئی بات ہے, یہی بات وہاں بھی ہوگی. ہاں, کہ اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب ایگری کر لیں, کل خان صاحب نہ مانگے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات وہ آپس میں کریں گے. تو بیک ٹو اسکوائر ون. نہیں, وہ بات کریں گے نا, اس ایشو کو بھی ریزالو کریں گے. اچھا, ہاں. تو آپ کے خیال میں یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا؟ جی میں تو امید کرتا ہوں. میں ٹھیک ہے, آپ کی تو پازیٹیو اپروچ ہوگی نا, آپ کی ایک پازیٹیو اپروچ آ گئی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے پولیٹیشین؟ ہو جائے گا. دیکھیں بڑے مقصد کو جب سامنے رکھیں گے, سب کا مفاد اسی میں ہے کہ اپوزیشن متحد ہو, ایک آواز سے بات کر سکے. اچھا چلیں, آپ لوگ متحد ہو گئے, نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. آپ لوگوں کے ڈفرینسز ختم ہو گئے, جے یو آئی کے پی ٹی آئی کے تحفظات ختم ہو گئے. آپ لوگ جناب ایک سینیریو پینٹ کر لیتے ہیں, اور اس میں جناب آپ سب لوگ جو ہیں بالکل ایک ساتھ مل کے چلیں گے, ایک آواز بن کے نکلیں گے. یہی چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہو گیا. واٹ نیکسٹ؟ پھر اسلحے دی فیکٹری لاؤں گے. نہیں, اسلحے دی فیکٹری کی لانی تسی تے ہم لاور ہو جاؤ گے. نہیں کی کرو گے؟ نہیں, اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. اچھا, پچھلے 1 سال میں جہاں حکومت نے کام نہیں کیا, وہاں پر اپوزیشن نے بھی 1 پیسے کا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اپنا رول. ایگریڈ. آپ کا پارلیمان میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی, لیکن ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اپوزیشن اپنا رول ادا کرے. اگر اپوزیشن آج آئین کی بات کر رہی ہے, قانون کی حکمرانی کی بات کر رہی ہے, تو اس کا عمل بھی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. حکومت جو مرضی کرے, آپ اپنے عمل کو اس کے اندر رکھیں. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اپوزیشن اس وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی سموتھ سیلنگ مل رہی ہے حکومت کو پچھلے 1 سال سے, 1.5 سوا سے, جو بھی ٹائم انہوں نے گزارا ہے. ہر حکومت کو سموتھ سیلنگ ہوتی ہے. کیسے؟ لیکن آپ نے آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ دینا ہوتا ہے نا. حکومت ہمیشہ قائم رہتی ہے اکثریت کی بنیاد پہ. اکثریت نہیں ہوگی تو حکومت ختم ہو جاتی ہے, اس لیے ان کو سموتھ سیلنگ ملتی ہے. کیونکہ ہمیں نہ پارلیمانی قدروں کی پرواہ ہوتی ہے, جو بھی حکومت ہو, نہ اخلاقی قدروں کی پرواہ ہوتی ہے, نہ ہمیں آئین کی پرواہ ہوتی ہے, تو ہم سموتھ سیلنگ ہی گزارتے ہیں. اب یہ جو رول ہے, جو اپوزیشن کا رول ہے, ٹھیک ہے, کئی لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو کہ اسمبلیوں میں نہیں ہیں. اب یہ جو رول ہے اپوزیشن کا, جو آپ پلے کرنا چاہتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا رول پلے کرے اور ایک زبان بن کے یکجا ہو کے سامنے آئے, چلیں یہ اسمبلیوں کے اندر ہوگا, باہر ہوگا, کیسے ہوگا؟ اندر بھی ہوگا, باہر بھی ہوگا. اندر بھی ہوگا, باہر بھی. اپوزیشن ہر جگہ ہوتی ہے. سڑکوں پہ بھی ہوگا اور اسمبلی میں بھی. سڑک پہ جا کے پتھر مارنا, احتجاج کرنا, یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے جلوس بھی کر سکتے ہیں, کانفرنس بھی کر سکتے ہیں, آپ جلسہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے. اس میں یہ توقع رکھنا کہ میں پہلے دن ہی, جس طرح پی ٹی آئی نے کیا کہ ایک جتھا بنا کر ہم لاور ہو گئے دارالحکومت پر, اس طرح سیاست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس میں ایک اور رولا پی جانا ہے کہ نہیں پینا,
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਰੋਲਾ ਹੈ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ करे, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। जो मर्जी करे। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, मैं नहीं लीड कर रहा हूँ। हमने तो ये होस्ट की थी कॉन्फ्रेंस, मैंने और मुफ्ती अपने महमूद खान अतिकज़ई साहब ने। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको रोल दिया जाता है या ये डिसाइड हो चुका है कि आप लीड करेंगे या मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे? देखिए, जो भी लीड करे उससे उसको मेरा कोई वास्ता नहीं है। पहला तो सवाल ये है, मौलाना साहब इस इत्तेहाद का हिस्सा भी बनेंगे कि नहीं? ये भी वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है बनेंगे। अपोजिशन में वो हैं, उनको रोल इसमें इसका हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं जो उनका हक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, फेयर इनफ। सो इसको लीड जो भी करे और जी हम उसके साथ हैं। उसके साथ है जी। मतलब कंसेंसस मुझे जो समझ आती है अभी तक एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी स्लिपरी सिचुएशन। पॉलिटिक्स आपको पता है डे टू डे चलती है हमारे पाकिस्तान में। अभी तक तो सबका कंसेंसस ये है कि शायद साहब जनाब नहीं ऐसी इस पे कोई डिस्कशन हुई नहीं हुई, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं। मतलब ये नहीं डिसाइड हुआ, ये कोई आपको नॉड नहीं मिली किसी जगह से? नहीं देखिए, यहाँ पे किसी भी पार्टी से एक बड़ी जमात है इस वक्त मुल्क के अंदर, अपोजिशन में भी बड़ी जमात है, JUI पार्लियामान में एक बड़ी जमात है, इस तरह दीगर जमातें भी हैं। हर एक का अपना एक रोल है जिसको वो कहेंगे कि भाई ये बेहतर कर सकता है, बेहतर हमारी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। ये स्टेज कब आएगी कि जो डिसाइड किया जाएगा कि कौन लीड करेगा? ये मैं कल पूछ के दसा किदे को तुसी ब्रेक ही दस देना, मैं ब्रेक ले लवां जी। एक ब्रेक लेते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है। पता नहीं अगले वजीर आजम भी बन सकते हैं मेरे ख्याल है ना इस तरह की मुझ की शक्कर जनाब। चलो बड़ी मेहरबानी। मौजूदा वज़ीर आज़म का कद मेरे को घट है थोड़ा। अच्छा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन इसको लीड करेगा? नहीं, मैं आपको कहा है, मैं पता करके कल आपको बताऊंगा। नहीं सही गल दसो ना, तुसी एवें सजियां कमियां मार रहे हो। ये इशू अंडर डिस्कशन नहीं आया क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्फ्रेंस हुई है। एक नुक्ते पर आइन की बालादस्ती कानून के नुक्ता को ज्यादा खींचने की लंबा नहीं होगा। नुक्ता ये है, अच्छा, आपके सारे मसाइल का हल इस चीज में है। अच्छा, अगर आपने इस मुल्क को आगे चलाना है, इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो ये डिसाइड हो जाएगा ईद के बाद तक डिसाइड हो जाएगा, ईद के पहले हो जाएगा, कब होगा कोई थोड़ा सा अंदाजा? सर इल्मे नजूम दा मैं कोई इल्मे नजूम केड़ा, तुसी अंदर बैठे होंगे सारी गल्लां तो सुन रहे होंगे, कोई बंदे दा आइडिया भी होंदा है ना। कोई ये मैं इस पर डिस्कशन नहीं हुई ना। नहीं हुई। ये अगर जब अलायंस बनता है उसको कौन लीड करेगा, ये बातें उस वक्त फैसला होती है। जब स्ट्रेच हो जाए ना बहुत ज्यादा चीजें, बहुत लंबा खिंच जाए ना काम, तो उसमें रिजल्ट्स नहीं निकलते। नहीं तो मशवरे अमल करेंगे ना। नहीं मेरे मशवरा ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मैं बिल्कुल सही ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ, ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦ ਆਫਿੰਗ ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। अच्छा, कोई काम मैं कर सका इस मुल्क वास्ते तो मैं हाजिर हाँ, चाहे वो चपरासी का हो या फिर लोग कहेंगे जी अब किसी ने कह देता है ये वज़ीर आज़म हो, जो मर्जी। बात है काम करने की, मुल्क का मसला हल करने की, उसमें हर एक का रोल होता है। जरूरी नहीं कि आप किसी ओहदे में बैठे हो। आज हमारा कोई ओहदा नहीं है ना, फिर भी अपना रोल हम अदा कर रहे हैं। अपोजिशन में हम हक की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, यही आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। अल्टीमेटली आपकी डिमांड क्या होगी? फ्रेश इलेक्शंस लिखा हुआ है एलामिये में क्या कि मसाइल का हल फ्रेश इलेक्शंस है। आज जो जरूरत है मुल्क की वो ये है कि क्योंकि इलेक्शंस जो हैं चोरी हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको आज जो कौमी क़यादत है उसको एक कौमी डायलॉग करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह हम मुल्क को आगे चलाएंगे। चले कौमी डायलॉग में कौन कौन लोग होंगे जिसको आप बिठाना चाहें। नहीं सुनो नहीं मैंने you have rolled the ball। नहीं, मैंने एक आपको मैक्रो लेवल पे एक फ्रेमवर्क बता दिया। एलामिये में एक फ्रेमवर्क है, आप उसको जैसे भी डिफाइन करते हैं। उसमें जुडिशरी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता ये आप फैसला कर लेना, मैं तो पार्लियामान में मैं कितने फैसला करना है आप नहीं, मतलब आपका मतलब कि जो लोग साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार है वो फैसला कर लें। अपोजिशन, हुकूमत, ये आप सारी बातें फिर साहिब इक़्तिदार मतलब हुकूमत की तरफ छोड़ देते हैं कि वो बैठ के फैसला करें किस किसने बैठना है। यार उनके पास ये ना, मैं तो तुझे तमाशाई ही हूँ। नहीं तमाशाई, ये 24 करोड़ लोग तमाशाई बने हुए इस वक्त। गुजारिश है कि आप कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे ना कि जनाब सारे मिलके बैठे, उसमें से किसी ना किसी का तो जिक्र करेंगे ना। एक बात रख दी है
ہاں اس کو آپ کیسے انٹرپریٹیشن اس کی کرتے ہیں؟ یہ حکومت، اب حکومت کے کورٹ میں بال ہے، وہ بات کریں. ہم نے بات بڑی سیدھی رکھ دی ان کے سامنے. فریش الیکشن میں چلیں فریش الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. فریش الیکشن اگر آپ نے چوری کرنے تو مت کروائیں. پھر کس طرح کرائے جانا؟ اس میں ماڈس اپرینڈی الیکشن کہہ رہا ہوں، کی اگر آپ نے عوام کی رائے کا احترام نہیں کرنا تو مت کروائیں. یہ مزید خرابی پیدا ہوگی اور بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی. اب لوگ اسلحہ لے کے پولیس اسٹیشن پہ آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلحہ بہت ہے اس ملک کے اندر. جو فریش الیکشنز ہوں گے اس سے پہلے کوئی انٹرم سیٹ اپ بھی آئے گا، ایسے ہی ہے نا کہ نہیں؟ جی. اس انٹرم سیٹ اپ پہ آپ کا کنسنسس، آپ کے نام پہ کنسنسس ہو چکا ہے؟ میں کسی انٹرم سیٹ اپ کا زندگی میں حصہ رہا ہوں، نہ بننا چاہتا ہوں. اچھا، میں الیکشن لڑتا ہوں. ٹھیک ہے. انٹرم سیٹ اپ والے الیکشن سوائے میرے بھائی سرفراز بگٹی کے الیکشن نہیں لڑتے. ٹھیک ہے. ولا آیا تو استعفیٰ دے کے پھر لڑ رہا ہوں گے. اچھا چلو مجھے ان کا کوئی شوق نہیں ہے. میں معذرت سے چاہتا ہوں جن کو شوق ہے شوق پورا کر لیا کرے. اچھا، یہ انٹرم سیٹ اپ کا نظام بھی وقت نے بتایا ہے کہ ناکام ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کو بدلنا پڑے گا. اس کو بدلنا پڑے گا. فریش الیکشن سے پہلے انٹرم سیٹ اپ جو آتا ہے اس کو بدلنا پڑے گا. جو جس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں وہ ماڈس اپرینڈی غلط ہے، وہ بھی چینج ہونا چاہیے. نہیں وہ تو دیکھیں، وہ موڈس آپرینڈی بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی نظام ہے جو آپ کو پولنگ اسٹیشن کے بند ہونے کے 3 گھنٹے کے اندر رزلٹ دیتا ہے. جو طریقہ کار بغیر ہے الیکٹرانک ٹرانسفر کے. ٹھیک، جو طریقہ کار اس وقت موجود ہے فریش الیکشنز کا، وہی ہونا چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، اگر آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نئی عوام کی رائے کو ماننا تو پھر نہ کرائیں الیکشن. ٹھیک. اب کتنے پرسنٹ ہم اس کو سمجھیں کہ بھائی آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ لوگ واقعی ہی اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس میں بھی ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جی تسی لوگ گرینڈ الائنس بنا بھی سکو گے یا نہیں بنا سکو گے. اور یہ بھی آوازیں آتی ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے یہ کامیاب نہ ہو الائنس. مجھے نہیں پتا، یہ آپ بتائیں. نہ ہونے والی گلا لینا. میں آج کہہ دوں کہ جی بنے گا، کل نہ ہوا تو آپ کہہ جی آپ نے کہا تھا الائنس بنے گا. میں آج کہہ دوں کہ جی اس میں وقت لگے گا اور کل بن جائے گا، دیکھیں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو جتنا ہی کوئی یہ چھوڑ دینا وقت پہ. یہ چیزیں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کب ہوگا یا نہیں ہوگا. پریڈکشن نہیں ہے. What do you have to say about the expansion of this cabinet? مبارک ہو نئے وزراء کو. اچھا، بس اس وقت بہت زیادہ مبارک. بہت ذرا زور نہ لگاؤ نا، تسی زور نہیں لا رہے. زور کتنا زور نہ ہو. بہت بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، بہت سارے میرے دوست میرے بھائی ہیں، مبارک ہو. اس وقت کیبنٹ کی ایکسپینشن ضروری تھی؟ کوئی پریشرز تھے؟ کیبنٹ پہلے دن آپ کو کیبنٹ بنانی چاہیے اپنی ضروریات کے مطابق. اچھا جی. اس ملک کے مجھے نہیں پتا کتنے ڈویژن ہیں، کچھ 46-48 ہوا کرتے تھے. اتنے ہی وزیر آپ کو چاہیے. اچھا. پاکستان میں ایک وزیر سے اپنی وزارت نہیں چلتی. وہ 2 وزارت کیسے چلائے؟ ٹھیک ہے. تو ہر وزارت پہ ایک وزیر چاہیے. اوکے. وزیر یقیناً اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک خرچہ ہوتا ہے وزیر کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کا وہاں نہ ہونا بہت بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وزارت کے معاملات پس پش چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وزیر کی تنخواہ پتہ نہیں اب کیا ہے. پہلے وزیر کی تنخواہ MNA سے کم ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ اس کو ایک گاڑی ملتی تھی اور ایک ڈرائیور اور 300 لیٹر پیٹرول ملتا تھا. ٹھیک. یہ ٹوٹل خرچہ تھا جب میں وزیر تھا. اچھا. MNA کی سب چیزوں کو آپ ملا لیں تو MNA کی تنخواہ زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. بہت سے MNA جو کمیٹی کے ممبران ہیں، کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی گاڑی ملتی ہے اور ڈرائیور ملتا ہے، پیٹرول ملتا ہے. ٹھیک. اس لیے جو کہنا جی کہ وزیر اس لیے نہ بنائیں جی خرچہ بڑھ گیا ہے، یہ بڑا معمولی خرچہ ہے اس چیز کے مقابلے میں جو وہ وزیر کام کر کے ملک کو دے سکتا ہے. اوکے، فیئر انف. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وزارت پہ ایک وزیر ہونا چاہیے اور یہ شروع دن سے لگا. یا وزارتیں کم کر لیں، یا وزارتیں کم کر لیں. اگر آپ نے ڈویژن بنائے ہوئے ہیں وہاں وزیر نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، فیئر انف. یعنی کہ جتنی وزارتیں ہیں یا تو ان کو وزارتوں کی تعداد کم کر لیں یا پھر جتنی وزارتیں ہیں اس پہ ایک وزیر لگائے. 2 منسٹریوں کی کام نہیں چلنا. مہنگا سوٹ پایا ہوا تھی، یہ تھوڑے عہدے کی ضرورت ہے
میں مہنگا نہیں پاکستانی سوٹ پہنا، پاکستانی لنگی پا کے آ جاؤ پھر صحیح گل نہیں چلے گی نا. تھلے سے نہیں سمجھ آ تھلے کئی لوگ جڑے نے اتو پا لیندے نے سوٹ شوٹ. لیکن اینی ویز سو اچھا چلو یہ بڑی اچھی گل تسی دسی جناب کہ ہر وزارت پہ ایک یہ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی مرضی ہے. ایک وزیر اعظم بھی کر سکتا ہے، آپ ایک وزیر اعظم بھی کابینہ سارے اختیارات رکھ کے کام کر سکتا ہے. نہیں یہ بات نہیں سمجھ آئی، پھر دوبارہ بتائیں. یعنی آپ کوئی وزیر نہ بنائیں، اچھا سارے وزارتیں وزیر اعظم کے قبضے میں ہوں. یہ بھی پاسبل ہے ہمارے نظام میں. خرچہ یقیناً وزیروں کا نہیں ہوگا لیکن ملک نہیں چلے گا. اچھا مطلب وزیر اعظم کو ساری وزارتیں دے دو تو پھر نہیں ملک چلنے لگا. کس طرح کہاں چلے گا؟ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے بات صحیح ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بریک لے لوں اب میں پھر. تسی بھی سوچی پے ہو کسی چیز سے؟ نہیں کسی سوچی پے ہو کس رہے؟ نہیں بالکل نہیں پیا. ایک بریک لے لوں، بریک بعد آتے. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب، بڑا اچھا آپ نے ایک بات بتائی کہ جناب منسٹرز جو ہیں ہر منسٹری میں ایک منسٹر ہونا چاہیے اور پہلے دن سے لگا دو تو زیادہ اچھا ہے تاکہ کام کر سکیں. اور ایکسپینشن پہ آپ نے بات کی تھی کہ ایکسپینشن جو ہوئی کیبنٹ کی وہ پہلے دن سے کر. ایڈوائزر بھی ہونے چاہیے نہیں؟ ایڈوائزر آئین میں 5 ہیں. 5 ہیں؟ 5 آئین، یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اچھا جی. آپ دونوں ہاؤسز میں بھی جا سکتے ہیں. اوکے. قومی اسمبلی کے ممبر ہوں یا نہ ہوں یا اور سینٹ کے ممبر ہوں یا نہ ہوں، وہاں بھی جا سکتے ہیں. اچھا بڑا ٹپیکل سا جو سوال ہے، کئی دفعہ آپ اس کا جواب بھی دے چکے ہیں لیکن دین اگین پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ سارا چینج ہوتا رہتا ہے، پولیٹیکل سینیریوز چینج ہو جاتے ہیں. آر یو سیٹسفائڈ ود دا پرفارمنس آف دا فیڈرل گورنمنٹ؟ تو سیٹسفائڈ ہوتا میں اتنے بیٹھا ہوں. تو اگر تسی سیٹسفائڈ ہوندے تو تسی گھر بیٹھے ہوندے؟ ہاں جی گھر بیٹھا ہوتا بھائی، ملک چل رہے ہیں بڑی اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں. تو تسی آرام میں گھر بیٹھے؟ جی آئین کے مطابق ملک چل رہا ہے، قانون دی بالادستی ہے وغیرہ وغیرہ. تسی چاہتے ہو کہ یہ اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کرن 5 سال؟ تو میں چاہتا کہ ملک چلے. اسمبلیاں ساری زندگی لے لے تو اسمبلیاں لے لو، ملک چلاؤ. ملک نہیں چل سکتا جس حکومت کو عوام دا مینڈیٹ نہ ہوئے، جتھے الیکشن چوری ہون اور ملک نہیں چل دے. یہ گل سمجھ آئی کہ I got your point. ٹھیک ہے. 1 لائنر ایک دس دو منو. 3 pronged اسٹریٹجی ہونی چاہیے. من تو یہ سمجھ آتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم شارٹ ٹرم کوئی سولوشن ہے چیزیں فکس کرنے؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں. یہ لمبا کام ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے. یہ پورے نظام کی بنیاد ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کو توڑ کے کوئی ملک ٹھیک کر لوں گا، یہ ممکن نہیں. سو وہ جو 3 pronged اسٹریٹجی ہے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم، سائملٹینیسلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. سب کی بنیاد یہ ہے، یہ تینوں چیزیں اس پہ کھڑی ہیں. اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی تو یہ نظام نہیں ہوگا. I understand what you're saying, but my point is کہ دیکھیں ہوتا ہے نا شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بھی ایوالو کرنی پڑتی ہے، مڈ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی. تینوں اسٹریٹجیز کو سائملٹینیسلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو چیزیں رول کرنا شروع ہو جاتی ہیں. لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں، لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی ایوالو کرتے ہیں لوگ، کرنی بھی چاہیے کیونکہ دیٹ از پارٹ آف کمپوننٹ، وہ ایک حصہ ہے اسٹریٹجی کا. لیکن تینوں اسٹریٹجی سائملٹینیسلی نہیں ایوالو ہو سکتی، صرف لانگ ٹرم ہوگی. آپ سائملٹینیسلی کر سکتے، لیکن ان تینوں سے پہلے یہ چیز ضروری ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر یہ تینوں نہیں ہو سکتی. اوکے گاٹ یور پوائنٹ. یہ ایک بیلنس ہوتا ہے نا، اسٹریٹجی ایک بیلنس ہوتا ہے. آپ شارٹ ٹرم کو بھی دیکھتے ہیں، میڈیم ٹرم کو بھی دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم بھی دیکھتے ہیں. بٹ ان چیزوں کی جو انڈر لائنگ جو پرنسپل ہے یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا. اور کون سی چینجز آنی چاہیے؟ جیسے 5 سال کے لیے اسمبلی بنتی ہے، 4 سال ہو جانے چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی جنرلی 5 سال کے لیے ہوتی ہے. اچھا، پارلیمنٹری ڈیموکریسی جنرلی 5 سال، 4 سال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 4 سال کر لیں، لیکن آپ کے ہر سال کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. شوق پورا ہو جائے گا سارے کا، جھگڑا نہیں پڑے گا. لیکن آپ کے خیال میں میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ہر سال ہو گئے نا، جس طرح یہ کبھی جھگڑا نہیں پڑتا
بار ایسوسیشن میں، حالانکہ اس دفعہ بہت مارا انہوں نے ایک دوسرے کو اسلام آباد میں، لیکن اس لیے کو پتا ہے یار اگلی بار چلو ہم آ جائیں گے، ہر سال الیکشن ہو جائے گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا آپ کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جانا پڑے گا. اچھا، یہ میں اس کے بہت خلاف تھا، لیکن جو ملک کی حالات جہاں پہ آج پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے. اچھا، کہ آپ جتنی ووٹیں حاصل کریں گے اتنی سیٹیں آپ کو ملیں گی پورے ملک میں، اور یہ ملک کو اکٹھا کرنے کا ایک بہتر ذریعہ ہوگا. آپ صوبوں کے بھی حق میں ہیں کہ زیادہ صوبے بننے چاہیے؟ جی صوبوں پہ آپ حق میں ہیں. تو اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جناب صوبے جو ہیں پنجاب کے 2 بنا دیے جائیں. دو نہیں، آپ کو میری نظر میں جو انگریز کے ڈویژنز تھے جی 34 تھے یا 36 تھے، اتنا نمبر تھا ان کا، ٹھیک، کیونکہ اس کے بعد ہم نے ایسے ہی پولیٹیکل ڈویژنز بنا دیے. ٹھیک ہے جی. انگریز نے بڑی سوچ سمجھ کے کہ وہاں کی جیوگرافی کیا ہے، وہاں کی ہسٹری کیا ہے، وہاں کی ایتھنیسٹی کیا ہے، وہاں کے ریسورسز کیا ہیں، تو یہ صوبے بنائے تھے. ٹھیک ہے، اس میں بڑی اسٹڈی ہوئی تھی. سو وی شوڈ فالو دیٹ. فالو مطلب جو انہوں نے بنائے تھے، اب اس کو اگر آپ کی بہتر کوئی سوچ ہے تو اس کو امینڈ کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بدل گیا ہے، وہ 200 سال پہلے بنے تھے. لیکن زیادہ آپ کو صوبے چاہیے. کیا آپ کے خیال میں اس وقت جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چلے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے، پیپلز پارٹی اس چیز پہ متفق ہوگی کہ جناب وہاں پہ سندھ میں بھی صوبے بن جائیں؟ سارے پاکستان میں تحفظات یقیناً ہوں گے. ان تحفظات کو ایک لاجیکل ریشنل ڈیبیٹ کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے. سندھ بھی میں صوبے بنیں گے، پنجاب میں بھی بنیں گے، کے پی میں بھی، بلوچستان سب میں بنیں گے. سب میں ہر جگہ لوگوں کے کچھ نہ کچھ تحفظات ہوں گے، کچھ حق میں ہوں گے، کچھ خلاف ہوں گے، کچھ کوئی سوچ ہوگی کہ وہ سامنے رکھ دیں. اس سوچ جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے. اس لیے سیاست ہوتی ہے، اس لیے ڈیبیٹ ہوتی ہے. ریجیڈیٹی یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ہونا ہی نہیں چاہیے میں اسی خراب نظام کو قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ ناکام ہو گیا. بڑی واضح اس کی آپ کو دلیل موجود ہے پورے ملک کے اندر. نہیں چل رہا. اب دیکھ لیں، آج سے 20-25 سال پہلے ایک ایوریج جو پاکستانی تھا پر کیپٹا انکم میں ہم انڈیا سے تقریباً دگنے تھے، بنگلہ دیش سے زیادہ تھے، اس سے بھی زیادہ تھے. آج ہم دونوں سے قریب ہیں. تو کچھ تو ہم نے ناکامی کی ہے نا یہاں پر، کچھ تو ہماری خامیاں ہیں نا، کچھ ہماری یہ نظام ہم نے تباہ کیا، اپنے لوگوں کو غریب کر دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں رہے ہیں، جو حکومتوں میں رہے ہیں، بھی ان کے سر پہ پڑتی ہے نا ساری چیزیں؟ سب کے سر پہ پڑتی ہے. سب کے سر پہ، عوام کے سر پہ تو نہیں پڑتی نا. فیصلے عوام تو چلو اگر عوام کے سر پہ اس لیے نہیں پڑتی کہ آپ ان کی رائے کو مانتے نہیں ہیں، ورنہ ان کے سر پہ پڑتی ہے. اگر ان کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہوتا، ان کی رائے کو ہم قبول کرتے رہتے، تو عوام اپنی رائے درست کر لیتے، معاملات کو درست کر دیتے. ہم نے انہی ناکام لوگوں کو، انہی کرپٹ لوگوں کو، انہی نااہل لوگوں کو بار بار ہم نے موقع دیا ملک کے اندر. لیکن دوسرے مطلب عوام گھر بھیج دیتے. ایک دفعہ غلطی کرتے، 2 دفعہ غلطی کرتے تھی تو وہ گھر بھیج دیتے. تو آپ کے خیال میں جناب غلطیاں ٹھیک ہے سیاستدانوں سے ہوئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کی، سب سے ہوئی ہیں. یہ خامی میں اس تباہی میں سب حصے دار ہیں. سب اقتدار میں رہے ہیں، سیاستدان بھی رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی رہی ہے، جوڈیشری کا بھی اپنا حصہ ڈالا ہے انہوں نے. اس ملک کے جو بیوروکریسی ہے اس نے بھی حصہ ڈالا ہے. اس ملک کی بزنس کمیونٹی نے حصہ ڈالا ہے. آج مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی آپ سب کی بات کرتے، تاجروں کی بات نہیں کرتے. وہ بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا بھی حصہ کوئی ہوگا ملک کے معاملات میں. تو یہ اس کو درست کریں. یہ اب چھیڑ چھاڑ سے معاملہ درست نہیں ہوگا. اس ملک کو بہت میسو بگ ٹائم ریفارمز، میسو ریفارم، یہ نظام نظر ہی نہ آئے، یہ ملک اس طرح نظر ہی نہ آئے جو آج ہے. یہ ہر نظام ناکام ہو گیا. یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پولیٹیکل کنسنسس آپ کو قائم کرنا. پھر اس کے بعد چیزیں فکس ہوں گی. پھر یہ سلولی اینڈ سفر شروع ہوگا. سلولی اینڈ گریجولی ہوگا کام. تو اس میں آپ ایک ساری چیزوں کو فکس کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ لائک اگر میں کہوں کہ یو نیڈ لائک 10 years ٹو فکس دا انٹائر سسٹم، تو وہ غلط تو نہیں ہوگا؟ 10 سال کم عرصہ ہے. 10 سال بھی کم عرصہ ہے. اگر آپ کی سب کنسنسس ہو، نیت آپ کی درست ہو، تو شاید اتنے عرصے میں آپ کر لیں. ادروائز جب آپ یہ اس کے ناک آن ایفیکٹس ہوتے ہیں، یعنی جب آپ ایک کام کرتے ہیں
اسے دوسرے کو تقویت ملتی ہے، دوسرے سٹیپ کو، تیسرے سٹیپ کو. جی جی. تو جب آپ سٹیپ لینے شروع کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک بہتری کا سفر کتنی تیزی سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح رہیں گے جس طرح آج ہیں کہ کانفرنس ہو رہی ہے تو باہر ایف سی لا کے کھڑی کر دیں، یہ آپ کی سوچ کی عکاسی ہے نا، یہ آپ کی سوچ کی ناکامی ہے. اپوزیشن بیٹھتی، کانفرنس کرتی، میڈیا سے بات چیت کرتی، گھر چلی جاتی، حکومت کو شاید کچھ حاصل ہو جاتا، ملک کی عزت رہ جاتی. آج پورا ملک، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ تو کانفرنس نہیں کرنے دیتے، وہاں لا کے ایف سی کھڑی کی ہوئی ہے جس کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے. شاید کرنا بھائی صاحب تسی لمبا عرصہ دس رہے ہو کہ منیمم یو نیڈ لائک 10 years. تسی کٹا دیو نا، میں تو روک نہیں، میں کہنا کٹانا ہے، میرے کو نہ کٹواؤ. میں تو ایک شروع دسیا ہے کہ آج شروع کرو گے، یہ تباہی تسی 70 سال لا کے کیتی ہے، یہ بڑی محنت نال تسی ایتھے پہنچے ہو. ہن اس تو زیادہ محنت کرنی پے گی حالات نو درست کرنا. اس سارے پروسیس دے وچ ڈو یو تھنک کہ دی پولیٹیکل پارٹیز ول بی ہینڈ ان گلو ود لائک ایچ ادر؟ اتنے ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر نواں کٹا کھل جاتا ہے. سر اقتدار کی حوث میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ ہوگا. جب آپ ہر قیمت پہ اقتدار کی سوچ آپ کی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے آپ ہاتھوں میں کھیل جائیں گے، آپ آئین سے باہر جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بھی آئین کے ماتحت ہو، سیاست بھی آئین کے ماتحت ہو، جوڈیشری بھی آئین کے ماتحت ہو. اگر آپ کو آئین پسند ہے اس کو بھی تبدیل کر لیں. اچھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اختیار آپ کے پاس ہو، ذمہ داری میری ہو. آئین اگر آئین کو چینج کرنے کی بات آتی ہے، کوئی بیچ میں امینڈمنٹس لانے کی بات آتی ہے، جیسے 26th امینڈمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، اس میں کچھ کلازز چینج کیے جا سکتے ہوں گے، لیکن دا پوائنٹ از کہ جب چینجز لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پہ کنسنسس بناتے بناتے ایک ایشو بن جاتا ہے امنگسٹ دا پولیٹیشینز. آپ نے اس میں نیا فارمولہ لائے ہے نا، کنسنسس بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. رات کو کیا صبح پاس کرنا ہے، الحمدللہ پاس ہو گیا، جڑا اگلے نے کئی سال لا کے بنایا سی. نہیں ہویا تو نہیں نا اس طرح، کنسنسس ہویا نا، پھر جی کنسنسس پھر ہویا نا. نہیں کنسنسس نہیں ہویا نا، تو تھوڑا بہت کمی آ گئی مولانا صاحب کی وجہ نال، پھر اسی رات کو پاس کیا. عوام کو بھی دکھا دیں یار آپ کرنے کیا جا رہے. اس پہ ملک کے اندر ڈیبیٹ ہوتی، اس پہ رانا مبشر اپنی رائے دیتا کہ بھائی اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے یہ کرنے کی. ملک میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ نے آئین کا حلیہ بدل دیا ایک امینڈمنٹ سے. گل تو ٹھیک ہے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، گل تو ٹھیک ہے، برین سٹارمنگ ہونی چاہیے، گل تو ٹھیک ہے، ان پٹ ہونی چاہیے، لیکن اس دے وچ ہوندا ہے کہ اتنی زیادہ ٹو مینی کوکس سپوائل دا پاٹ. کوکس نہیں، رائے کا اظہار ہوتا ہے نا. آپ شاید کچھ سیکھ لیتے. اب چیف جسٹس کی کیا حالت ہے آج؟ نہ بینچ بنا سکتا ہے، نہ سو موٹو پاورز ہیں، نہ ججز کو ریویو کر سکتا ہے، نہ ججز کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں سن سکتا ملک کا چیف جسٹس. چیف جسٹس پاکستان آج کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں سن سکتا. یہ عدل کا نظام ہے. چلو کانسٹیٹیوشن بینچ نو تو بھیج سکتا ہے نا، کوئی گل نہیں ایسی. وہ بھی نہیں بھیج سکتا، وہ سیدھے ان کے پاس ہی جائیں گے. چلو انہوں نے کول ہی جان دیو ڈائریکٹ فی الحال. لیکن میں وائنڈ اپ کر لواں، اجازت ہے تہاڈی؟ میں وائنڈ اپ کر لواں، بھیج دیا کرو، فیصلہ لکھ کے بھیج دیا کرے گا. وائنڈ اپ کر لواں ایتھے کہ نہ کراں؟ وائنڈ اپ کر لواں میرے خیال تھوڑا شوق ہے. نہیں، آئی ایم رننگ آؤٹ آف مالک تسی ہو جو مرضی. میں تو نہیں، اللہ مالک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی، بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.